الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم۔ قرآن عظیم الشان کے 14ویں پارے میں سورہ الحجر اس کی تلاوت چل رہی ہے، اور اس سورت کے اندر جس کا موضوع الحجر ہے، موضوع سے مراد اس کا نام ہے، جس میں یعنی ذکر آیا ہے الحجر کا، اور الحجر سے مراد وہ بستیاں ہیں جو قوم سمود کی تھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں قرآن عظیم الشان کے بلند پایا ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ان کی قریش کی ہٹ درمی تھی، ہٹ درمی کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے اور اس قرآن عظیم الشان جیسی نعمت کا، اور وہ فرمایا کہ یہ اشارہ ہے اصل میں اس بات کی طرف جو یہ ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ یہ تکبر اور اناد کی وجہ سے، اور تکبر اس حد تک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ تو نشانیوں کی بات کرتے ہیں نا کہ معجزے دکھائیں، فرشتے لے کے آئیں، وہ کہتے ہیں ہم تو فرشتے بھی اتار سکتے ہیں، لیکن فرشتے نہ اتارنے کی حکمت بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہ تو تب اتارے جاتے ہیں جب فیصلہ کر دیا جائے اور عذاب جو ہے وہ ان کی قسمت میں حتمی طور پر ان کے لیے لکھ دیا جائے، وہ تب ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے سورہ ہود کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے آگے کہاں جانا تھا؟ لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے کہا کہ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، وہ چونکہ بڑے ہی نرم دل تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ سفارش کی ان کے بارے میں، تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کریں، آپ اعراض کیجئے، اس سے کنارہ کش ہو جائیے، انہ جاء من ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے۔ تو فرشتے جب آتے ہیں تو وہ تو حکم لے کے آتے ہیں، اور عذاب کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں پھر۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے حکم جو لے کے آتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ فرمایا کہ فرشتے بھی نازل ہو سکتے ہیں، معجزے بھی نازل ہو سکتے ہیں، ہوئے بھی ہیں، ہوتے بھی رہے ہیں، اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو کتاب مبین ہے اور قرآن ہے، بار بار پڑھے جانے والا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے، یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن آپ لوگ ان معجزوں، ان آیات، ان احکامات کو ماننے سے سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم خود تمہیں آسمانوں میں بھی چڑھا دیں، لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم آپ کو آسمانوں کے دروازے کھول دیں اور اس میں آپ چڑھ جائیں، اللہ اکبر، تو آپ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ باندھ دی گئی ہیں۔
تو لہذا یہ تکبر اور اناد اور بغض کی وجہ سے ہے. تو یہ واقعہ بیان کر کے ابلیس کا اس موقع پہ بتایا گیا کہ اس نے بھی ایک تکبر کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا تھا، حالانکہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، اور جو حکم دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو دیا. قرآن میں جہاں بھی آیا نا سجدے کا ذکر، آدم علیہ السلام وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں، اس کو بنا دوں، اس کو درست کر دوں، اللہ اکبر، تو تم سب اس کو سجدے میں گر جانا. تو اس میں ایک ہی لفظ استعمال کیا، الملائکہ، فرشتے. تو یعنی اس کو اتنا احترام دیا کہ اس کو ملائکہ میں ہی شامل کیا، علیحدہ سے اس کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ جن تھا. تو لیکن اس نے کیا کیا؟ استکبار کیا، تکبر کیا. اس اناد اور بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مردود کر دیا. تو اب اس نے مہلت مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا الزام لگایا اس نے، کیا بےہودہ بات کی اس نے. قال ربی بما غویتنی، اس نے کہا اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ اکبر، یعنی گمراہ کیسے کیا؟ کہ تو نے اگر مجھے حکم دیا اس سجدہ کرنے کا، اس کو جس کو تم نے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے پیدا کیا، جس ہستی کو، اس کو مجھے سجدہ کرنے کا نہ حکم دیتا تو میرا یہ بغض عناد لوگوں کے سامنے نہ واضح ہوتا. اللہ اکبر. تو لہذا تو نے یہ حکم دے کر کے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ من ذلک. اب آگے امپورٹنٹ بات ہے جو اس نے کی ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ زینت بناؤں گا فی الارض، زمین میں. یعنی جو گمراہی والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو مزین کر کے، آراستہ کر کے، ان کے لیے خوشنما بنا کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا. یہ قرآن میں بار بار آئے گا. زخرف القول غرورا، یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ الانعام کے اندر، 8ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر، کہ شیطان جو باتیں ڈالتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی ملمہ کاری کر کے باتیں ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ مزین کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا. یہ اس نے دعویٰ کیا. یعنی اس انسان سے، حضرت آدم سے، جس کو آپ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کی جتنی بھی ذریت ہوگی، آگے ہم پڑھیں گے جا کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک. اللہ اکبر، اس قدر گمراہ کروں گا. یہ وہ دشمن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار کہا قرآن میں، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اتنا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اتنا مضبوط ترین واقعہ ملائکہ کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت علل اعلان چیلنج کیا. تو فرمایا الا عباد، یہ اب خود ہی وہ کہہ رہا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے بندے ہوں گے. ان میں سے وہ کون سے؟ جو اخلاص والے ہوں گے، خالص کیے گئے ہوں گے، چنے ہوئے ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ وہی جو ایمان لانے والے ہیں، جو استقامت دکھانے والے ہیں، اخلاص کی راہ اختیار کرنے والے ہیں. اور عبادہ کا کہہ کے بتا دیا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ، یہ ہیں وہ اصل بندے. یعنی وہ بندہ ہی نہیں رہتا جو وہ تو شیطان ہو جاتا ہے، جو شیطان کی بندگی میں چلا جاتا ہے. تو خدا کی جو بندگی میں رہتا ہے وہی اصل میں تو بندہ ہے. تو وہی اخلاص والا ہے، وہی خالص ہے، وہی چنا ہوا بندہ ہے، اور وہی بچا لیا جائے گا اس کے اس گمراہی والے راستے سے. تو فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ ہے وہ میرا راستہ جو سیدھا مجھ تک آتا ہے. یعنی جو اخلاص والا، جو ایمان والا، جو بندگی والا راستہ ہے نا، جو بندہ اختیار کرے گا وہ اس سیدھے راستے پر چلے گا، استقامت کے راستے پر ہوگا. اور بالآخر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بالآخر میرے پاس چونکہ لوٹ کے آنا ہے تو وہ سیدھا میرے پاس آئے گا، جس کا پھر انعام اسے عطا کیا جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں. پھر وہی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے دعویٰ کیا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی طرف سے ان کے بہاف پہ، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے، اللہ کے خالص بندے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی
راہ میں استقامت اور اخلاص کے ساتھ بندگی پہ آخر دم تک وہ قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بہا پہ دعویٰ کیا کہ جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تمہارا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا کسی بھی لحاظ سے، الا من اتبعک من، سوائے ان کے جو تیری پیروی کرے گا۔ دیکھیے گا، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی زور نہیں، یعنی وہ کس کی بندگی کریں گے؟ وہ خدا کی بندگی کریں گے، لیکن جو خدا کی بندگی نہیں کریں گے وہ کیا کریں گے؟ من اتبعک، وہ شیطان کی پیروی کریں گے، من الغاوین، جو گمراہ ہو جائیں گے، یعنی خدا کے علاوہ اگر کسی اور کے حکموں کی جو پیروی کی جائے، شیطان کی، ابلیس کی، تو وہ کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، اور اس کا انجام پھر کیا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ یعنی جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جو فرمایا نا کہ جو اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، تو پھر ایسے بدبخت اور گمراہ لوگوں کا جو جہنم ہے وہ گھر ہے، ان کی وعدے کی جگہ، اجمعین، سب، یعنی یہ نہیں پھر دیکھا جائے گا کہ یہ بہت بڑا جتھا آ گیا، بہت بڑی قوم آ گئی، جیسے بڑی بڑی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکدم ان کو، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، یہ سب جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے حساب سے غرق کیے گئے اور تباہی اور بربادی سے دوچار کیے گئے، ان کی چھتوں کو اوندے منہ ڈال دیا گیا اور ان کو پٹخ دیا گیا، صیحہ، زلزلہ، کیا کچھ عذاب ہے سب کے اوپر ایک دم سے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہذا اگر دنیا میں مشکل نہیں ہے تو آخرت میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس دن خالص اللہ تعالیٰ کی، اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہوگی، اسی کا حکم چلے گا، اس کے علاوہ کوئی چون چرا نہیں کر سکے گا، تو وہاں پھر وہ سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس جہنم کے لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں۔ 7 دروازوں سے مراد 7 دروازے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے جو وہ ہم پڑھیں گے سورہ زمر میں جا کے، زمر کہتے ہیں گروہ کو، گروہ در گروہ جو ہے نا وہ جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے تو گروہ بندی کی جائے گی ان کی، تو وہ گروہ زندیقوں کا بھی ہو سکتا ہے، مشرکین کا بھی ہو سکتا ہے، دہریوں کا بھی ہو سکتا ہے، زانیوں کا بھی ہو سکتا ہے، ان کیٹاگرائزڈ گروپس وہ کیا کریں گے؟ جہنم کی طرف ایک ایک دروازے سے، ان دروازوں سے دھکیلے جائیں گے۔ جیسے جنت جو ہے اس کے 8 دروازے ہیں، اس کی 8 دروازے، کوئی باب الریان ہم پڑھتے ہیں، آگے رمضان آنے والا ہے، جو روزے دار ہیں ان کے لیے وہ باب الریان ہے، باب الصدقہ ہے، جو بہت زیادہ صدقات دیتے ہیں، وہ صدقات جو زکوٰۃ اور صدقات وہ بہت زیادہ دیتے ہیں، تو یہ جہنم کے دروازے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہوں گے، جو درجے ہیں جسے کہتے ہیں نا، اوپر نیچے، اور قرآن میں جو مختلف جہنم کے نام آئے ہیں، لظا، سعیر، سقر، حطمہ، حامیہ، حاویہ، یہ مختلف جہنم کے جو نام ہیں، علماء مفسرین نے کہا یہ مختلف درجے ہیں۔ سب سے اوپر کیا کون ہوں گے؟ موحدین، وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ جہنم کہلاتا ہے۔ اس کے نیچے پھر لظا، اور تیسرا، چوتھا وہ سعیر اور سقر، یہ سارے وہ، اور اس میں پھر یہودی اور عیسائی اور صابی، مشرقین، منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ فرمایا لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ان دروازوں میں سے ہر ایک کے لیے پھر ان میں سے جماعتیں تقسیم کر کے، جزء مقسوم، جو جس کی قسمت جو تقسیم کیے ہوئے ہیں وہ اس حساب سے تقسیم کر کے اس میں سے وہ داخل کر کے ڈالی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی جماعت، کوئی جتنی مرضی بڑی قوم، اگر وہ اس گمراہی میں جائے گی تو اس کو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا انجام، الا من اتبعک من الغاوین، جو واقعتاً شیطان کی پیروی کریں گے اور اس کی گمراہی میں آ جائیں گے، اور وہ لوگ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا کیا انجام ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون،
بے شک یہ والے متقین، یہ جو میرے بندے ہیں جن پر شیطان تمہارا ابلیس تمہارا کوئی زور نہیں چلنے والا، یہ اصل میں پرہیزگار ہیں۔ یہ وہ ہیں مخلصین جس کے بارے میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ یہ مخلص ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میری اطاعت کرنے والے ہیں، میرے راستے پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں، یہ وہ پرہیزگار ہے۔ ان کا پھر انجام کیا ہے آخرت میں؟ فی جنات وعیون، وہ بہشتوں کے باغات اور چشموں میں۔ اللہ اکبر، کیسا خوبصورت منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ وہ باغات اور چشمے، اور ان چشموں اور باغات میں جو ان کی ملکیت میں دے دیے جائیں گے، اس میں وہ کیسے داخل ہوں گے؟ ادخلوہا بسلام آمنین، حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور بلا خوف و خطر، امن اور سلامتی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، امن اور سلامتی اس دنیا میں بھی، اور قیامت اور حشر میں اگر کسی کو امن اور سلامتی میسر آ گئی تو اس کی قسمت کے کہنے ہی کیا ہیں۔ اگر اس کو داخل کر دیا جائے امن اور سلامتی میں، اور اس کے بعد جنات میں اور عیون میں، اللہ اکبر، تو اس کی سلامتی اور اس کی خوش بختی اور خوش قسمتی اور اس کی جو قسمت ہے، اس کے کیا نہیں کیا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا جنتیوں کے لیے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ الاعراف کے اندر بھی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ بعد دفعہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں نیک لوگ بھی آپس میں رنجش اختیار کر لیتے ہیں، بعض جماعتیں بھی کر لیتی ہیں، بعض انفرادی سطح پہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو دلوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے نا، غل کہتے ہیں، کوئی ناخوشی، کوئی کینہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے ان کو جنتوں میں داخل کرنے سے پہلے ان کے سینوں سے وہ نذانا کہتے ہیں بالکل کھینچ کے باہر نکال لینا، باہر نکال لیں گے اللہ ان کے سینوں سے جو آپس کی رنجش، کدورت، ناخوشی اور کینہ، یہ سب کچھ نہیں، یعنی پاکیزہ دل والے ہی جو ہے نا وہ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اور کیسے داخل ہوں گے؟ اخوانن، وہاں بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلی، اور آپس میں کیسے بیٹھے ہوں گے، کیسے رہیں گے جنتوں میں؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تختوں پر۔ پہلے تو باغات کی بات آئی تھی، چشموں کی بات آئی تھی، جو باشہد کی جتنی نعمتیں میسر ہو سکتی ہیں، جس کا کوئی نقشہ کھینچا جا سکتا ہے اس دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچ کے دکھایا کہ تخت لگے ہوئے ہیں، خدام ہے ہر طرف، اور باغات، خوبصورتی اور چشمے ہر طرح کے، دودھ کے، پانی کے، شہد کے۔ اللہ اکبر، لا یمسہم فیہا نصب، اور انہیں کوئی کسی بھی قسم کی، یعنی یہ باغات، یہ چشمے اور یہ تخت اور تاج اور یہ سارا کچھ مینٹین کرنے کے لیے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی کسی بھی لحاظ سے، کوئی چیز ان کو تھکاوٹ والی، تھکاوٹ نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ یہ کتنی زبردست نعمت ہے اللہ سبحانہ۔ کیا آج اس دور کے اندر بھی میں کہتا ہوں پوری دنیا کا سب سے بڑا کوئی بادشاہ بن جائے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی تھکان، کوئی محنت کوئی کرنی پڑے گی، اس کے بغیر اسے وہ نعمتیں نہیں میسر آ سکتی۔ لیکن آخرت کی لازوال نعمتیں اس قدر عظیم ہیں، اس قدر نعیم ہیں، اللہ اکبر، وما هم منها بمخرجین۔ اور مزے کی، سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، زندگی ملتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں تو انسان کو موت آ جاتی ہے، یا زندگی ہوتے ہوئے بھی نعمتیں چھن جاتی ہیں، یعنی ہر دو صورتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت میں یہ گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان نعمتوں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، خود وہ ان نعمتوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا یہ مشروط ہے، چونکہ اس کے ساتھ کنڈیشن ہے، بغیر یہ نہیں ہے کہ خوف اور خطر رہے گا ان کو کسی بھی لحاظ سے کہ نکالے نہ جائیں، خود نہ موت آ جائے، لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولیٰ، موت بھی نہیں آئے گی، وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، وہ نعمتیں بھی برباد نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، جیسے پیچھے دو گروہوں کا ذکر تھا، شیطان کے بندے اور رحمان کے بندے، اور پھر ان کا انجام، اور ان انجام دو قسم کے مختلف گروہوں کے دو انجام بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان دو چیزوں کے بارے میں میرے بندوں کو خبر دے دو، نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو کہ انی انا الغفور الرحیم، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے،
ابھی آج کے دور میں تو بہت سارے لوگ جو نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے، وہ ساتھ ساتھ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یا جو گناہ کیا تھا اس کی معافی مانگ لی ہے، پتہ نہیں معافی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میرے پاس آتے ہوئے جو نیک بندے ہیں نا میرے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، جو یہ بات کہتا ہے نا دنیا میں، اے اللہ میں نے گناہ کر لی ہیں، تو تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے، جب یہ انسان کہتا ہے نا تو رب ان باتوں کو ہی سن کے خوش ہو جاتا ہے اس کی۔ اللہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ کیا بڑا دردناک ہے۔ یعنی یہ جو جہنم کا بھی تذکرہ آیا لہا سبعۃ ابواب، ان وہ جزء مقسوم، یہ جو بتا دیا نا جو جو تقسیم کر کے جس جس گروہ میں ڈالے جائیں گے، جس دروازے سے یا جس طبقے میں وہ داخل کیے جائیں گے جہنم کے، لموعدہم اجمعین، سب سے وعدہ یہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اور جو میرے بندے ہیں جن کے ساتھ میں نے مغفرت اور بخشش کے وعدے کیے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو میں بخش دوں گا اس دن، اور ان پر مہربانی بھی کروں گا، اور مہربانی اس حد تک کروں گا جنات، باغات، چشمے اور تخت و تاج، اور کوئی محنت نہیں، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، کسی بھی قسم کی ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ ادخلوها بسلام۔ اب یہ دو چیزوں کا ذکر کیا، اس کے ساتھ آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ فرمایا نا انی انا الغفور الرحیم، تو یہ خوشخبری ہے، اور دوسرا عذاب کی دھمکی ہے۔ تو آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، وہی بات جو سورہ ہود کے اندر بتائی تھی، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی وہ فرشتے آئے تھے، یہ شروع میں کہا تھا نا انہوں نے فرشتے ہمیں، یہ رسول آ کے بتائے کہ یہ ہماری طرف سے رسول ہے، فرشتے آ کے بتائیں، اور اگر ہم ان کی باتیں نہ مانیں تو فرشتے ہمیں عذاب میں ڈال، جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا تو یہ ہمیں کر کے دکھائے، تو فرمایا یہ سنو وہ واقعہ، اس میں وہ تمہیں پتا چلے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ان کو خبر دے دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ وہ کون تھے؟ وہی فرشتے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، وہ سب سے پہلے کیا ہوئے تھے؟ وہ ان کو دو باتوں کے لیے بھیجا گیا تھا کہ پہلے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے پاس، اور ان کے گھر والوں کے پاس جا کر کے ان کی بیوی کو اور ان کو خوشخبری دیں گے اولاد کی۔ اللہ کے بڑھاپے میں 90 سال اور 100 سال کے آس پاس میں عمر ہے، بیوی بھانج ہے، اولاد ہے نہیں، تو ان کو خوشخبریاں دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ بات ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ خوشخبریاں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جائیں گے وہ لوط علیہ السلام کی طرف، اور ان کی قوم کو جو ان سے عذاب کے وعدے کیے گئے تھے کہ وہ اپنی بدبختی سے، اپنے وہ جو الا من اتبعک من الغابین لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، جو شیطان نے کہا تھا اور انہوں نے پیروی کی تھی اور بعد نہیں آ رہے تھے، ان کے ساتھ دنیا میں وہی وعدے جو اللہ کے عذاب کے ہیں وہ پورے ہو کر رہے اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس تو آ کے کہا فقالوا سلاما، انہوں نے آ کے سلام کیا، قال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اجنبی تھے، اور کس لحاظ سے ڈر لگا انہیں، وہ اس طرح کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سورہ ہود میں پڑھا ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کیا ہوا کہ جو ہی وہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، وہ مہمان نوازی کو، حالانکہ اجنبی تھے وہ لوگ، ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا جو ہے نا وہ لے آئے۔ وہ جب لے کے آئے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، یہ ہے وہ بات انا منکم وجلون والی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے کھانے کے لیے، یعنی ان کے سامنے کھانا رکھا، اب مہمانوں کے سامنے کھانا اتنی تواضع والا رکھا جائے اور وہ کھائیں نہیں، تو یہ اس دور میں، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ دشمنی کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ دشمن کوئی آتا تھا تو وہ نہیں کھاتا تھا، تو وہ ڈر گئے کہ کوئی دشمنی والی بات ہے، تو کہا قالوا لا توجل، آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، یعنی بتا دیے کہ ہم تو آپ کے پاس علم والے لڑکے کی خوشخبری لے کر کے آئے، اسحاق و یعقوب من وراء اسحاق یعقوب،
اللہ اکبر، اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی یہ نہیں بیٹا ہوگا، اس کا پوتا بھی ہوگا آگے سے، یہ بھی خوشخبریاں دے دی تھی ساتھ، اتنی زبردست خوشخبری۔ تو انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کے پاس علم والے لڑکے کی خوشخبری۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کہا فرمایا کیا تم مجھے اس حال میں بشارت دے رہے ہو کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تو کس چیز کے ساتھ، یعنی یہ خوشخبری اس حال میں بھی، اللہ اکبر، کس چیز کی خوشخبری ہے، کیسے؟ قالوا بشرناک بالحق، کہا فرمایا ہم تو آپ کو بشارت دے رہے ہیں حق کے ساتھ، یعنی رب کائنات کا جب حکم ہو، وہ جو کن فایا کون ہے، جس نے یہ نظام وضع کیا کہ جو بوڑھا ہو جائے عمومی طور پہ اور بیوی باندھ ہو تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اسی کا ہی اگر یہ قانون بنایا ہوا ہے، اسی کا ہی اگر یہ فیصلہ آ جائے کہ وہ اب آپ کو اولاد دے دے گا تو یہ حق ہے، فلا تکن من القانتین، تو پھر آپ کیا ہوں ایسے حالات میں جب رب کائنات کے وعدے اور خوشخبریاں اللہ کے فرشتے لے کر کے آپ کے پاس آ گئے تو آپ کو کیوں مایوس ہونا چاہیے؟ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے، یہی جو بات تھی نا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، خبر دے دو، بتا دو انہیں، خبردار کر دو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور یہ خوشخبریوں کا یہ عالم اور اس پہ یہ یقین اور ایمان کی یہ کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی، الا الضالون، وہ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہوگا وہ تو گمراہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ قال یعنی کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، کہ اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ کے کوئی فیصلے امپلیمنٹ کرنے ہوں، کروانے ہوں، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کروائے، بذات خود کرے، تو کیا وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی معاملے میں ومان تم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قال فما خطبکم، اب فرشتوں سے جب یہ ڈائلاگ ہوئے تو یہ ان سے اشارے میں یہ مل گیا تھا کہ وہ اس کے بعد آگے کہیں جانے والے ہیں، تو فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمایا اس کے بعد تمہاری کیا مہم ہے، کدھر جانا ہے، کیا معاملہ ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم گناہگار لوگوں کی طرف۔ یہ دیکھیے جب فیصلے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان گمراہ لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں تو ان کا نام بھی کیسے پکارا جاتا ہے، مجرمین مجرمین، جب تک انسان اللہ کے حکموں کی طرف لوٹتا نہیں ہے اللہ اسے پکارتا رہتا ہے، لیکن جب اس کا آخری الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک ہے، اس وقت تک ہی ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، آ جاؤ، بخش دے گا، معاف کر دے گا، معافی مانگو گے وہ خوش ہوگا، تمہارے لوٹنے سے وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، تمہیں معاف کر کے اسے اور زیادہ وہ رحم دلی سے تمہارے، یعنی وہ غفور اور رحیم، رحمان بھی ہے، اس کے بعد مزید رحم کرے گا تمہارے اوپر، لیکن وہ کوئی یہ ایکسپٹ نہ کرے اس آفر کو، پھر وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے، وہ بدکار ہے، الا لوط، سوائے جو لوط کے گھر والے ہیں، انا لمنجوہم، وہ بھی سارے گھر والے نہیں، انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ، بے شک ہم اس عذاب کا جو فیصلہ ہوا نا ان سب کو جو لوط علیہ السلام کے گھر والے ہیں ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی عورت کے، یہ عورت اصل میں لوط علیہ السلام کی جو اسی قوم سے تھی اصل میں جس کی طرف یہ بھیجے گئے تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ادھر صدوم کی طرف، تو یہ وہاں بھیجے گئے تھے، وہاں ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کی اسی قوم کے اندر وہ انہی کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، تو وہ انہی قوم کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں رکھ رہی تھی۔ اب وہ جو فرشتے آئے، اب فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو اس کی خبر بھی اسی نے دی تھی ان کو، نوجوان بھاگے ہوئے آئے، اللہ اکبر، قدرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا، مقرر کر دیا، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی فرشتے کیا کریں گے جب آئیں گے تو رات کو حکم دیں گے لوط علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے ہیں کہ وہ نکل جائیں اس بستی سے، ان کے اوپر عذاب ہم بھیجنے لگے ہیں، اس وقت یہ نہیں جائے گی، یہ پیچھے رہ جائے گی،
فلما جعل لوط المرسلین، جب آئے لوط علیہ السلام کی طرف، ان کے گھر والوں کی طرف یہ بھیجے ہوئے یعنی یہ فرشتے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے یہ ظاہر ہے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر پہچان لیتے یا ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ کیا کرتے، بچڑا نہ بھون کے لاتے نا، ان کے سامنے نہ رکھتے اور نہ ان سے خوف محسوس کرتے، تب تک نہیں ان کو پتا تھا یہ فرشتے، ان کے بتانے سے ان کو معلوم ہوا۔ قال انکم، کیونکہ وہاں بھی یہ کیا ہوئے تھے، انسانی شکل میں آئے، ادھر بھی اسی حال میں آئے، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا تم نا آشنا سے لوگ ہو، پہلے دیکھے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه یمترون، کہا ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کر، یمترون شک کر رہے ہیں، یعنی جب عذاب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو یہ آگے سے چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں لے کیا وہ عذاب کون سا ہے، کون سے عذاب کی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ واتیناک بالحق وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آئے ہیں ہم تمہارے پاس حق لے کر کے۔ اللہ، حق کیا مطلب، عذاب کا جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ، انڈورس کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا جو ہم کہہ رہے ہیں اس بات میں کسی بھی لحاظ سے کوئی شک ہو، تو تذبذب ہو، جھوٹ ہو اس کے اندر۔ فَأَسْرِ، آپ کے لیے کیا حکم ہے، آپ نے اس حالات میں کیا کرنا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، دیکھیں اللہ کے جب فیصلے نافذ ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو پھر کیسے مدد آتی ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندو جو تم اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہو، تم اپنا کام کیے رکھو، جب ہم نے کوئی فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا، عذاب دینا ہوگا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہوگا، تو ہم تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، تمہیں کیسے رہنمائی کریں گے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے سورہ یونس میں پڑھا، ہمارے ذمے ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے اس کو بچانا ایسے مومنین کو جو حق کے پیروکار ہوتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ کیا کرنا، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا رات کے اس پہر میں جب آپ کو بتایا جائے گا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور کیا کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے آپ نے ان کے، ولا یلتفت منکم احد، کیوں ان کے پیچھے چلنا، خود لوط علیہ السلام کو کہا جائے تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اپنی منزل سے وہ کیا ہوتا ہے، پیچھے رہ جائے، تو پیچھے رہ جانے ہی والوں کی تو بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کی بیوی پیچھے رہ جائے گی تو وہ عذاب میں پکڑے نہ جائیں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے جانا جہاں تمہیں حکم دیا جائے، یعنی اس بستی سے پھر کیا ہونا، جلدی جلدی رات کو نکل جانا ان سب کو لے کے، اور آپ پیچھے رہنا تاکہ جب آپ ان کو حکم دے دیں گے اور آپ پیچھے ہو گئے، ان کو لوگوں کو ڈر ہوگا کہ پیچھے وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں تو وہ پیچھے دیکھیں گے نہیں، وہ تیزی سے وہاں سے نکل جائیں گے، تاکہ کیا ہو جائے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، ہم نے جو مقرر کیا ہوا ہے اس فیصلے کو، اس بات کو، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ہر بندہ، آخری بندہ بھی ان کا جو ہے نا وہ بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ایک مطلب یہ بھی ہے، اور جڑ کاٹنے کا مطلب یہ ان کی بستیوں کو تہو بالا کر کے ایک ایک بندے کو، ایک ایک گھر کو، ہر چیز کو برباد کر دیا جائے گا۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ فیصلے ہو رہے ہیں ادھر، یہ فیصلے ہو رہے ہیں، لوط علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایسے بچانے کا پورا پلان ہے اور ان کی تباہی اور بربادی کا۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے گھر میں آئے ہوئے ان کو یہ بتا رہے ہیں خوشخبری، یہ ان کے لیے، گھر والوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ وہ بچا کے نکال کر کے سیفلی نکال کے لے جائیں گے وہاں سے، اور لیکن ان کے لیے، بدبختوں کے لیے، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ آ رہے ہیں اسی لمحے میں، اسی اسلام میں، یہ مدینہ والے گھر والے، وہ جو شہر والے تھے، خوشیاں مناتے ہوئے، خوشیاں کیا، وہ خوشیاں یہ مناتے تھے، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف کے اندر، کہ ایسا گناہ کرتے تھے، ایسی بے حیائی کرتے تھے جو زمانے میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ اللہ، لواطت جو ہے یہ ایسی بدبختی والی علامت ہے کہ یہ فرمایا اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے گناہ کی، اور بھی گناہ کرتے تھے لیکن یہ اصل وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفتحوا، فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، یعنی وہ خوبصورت نوجوانوں کے پیچھے آئے تھے ان کے لیے بے حیائی کا ارادہ کر کے، تو انہوں نے، یہ تب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں،
کیونکہ جو سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا وہاں ترتیب یہ تھی، وہاں فرشتوں کا بعد میں پتا چلا، یہاں پہلے ذکر کر دیا گیا۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پہلے پتا چل گیا تھا، ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ذکر کر کے آپ کو اس میں ایکسپلین کر دیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس ترتیب سے فیصلے نافذ ہوئے تھے۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا، جب یہ ساری باتیں وہ آئے ان کے پاس گھر میں، تو اس وقت کیا ہوا، غیفی فلا تفتون، انہوں نے ان کی منت سماجت کی کہ باز آ جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو ان کو۔ اللہ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا ولم ننهك عن العالمين، یہ اتنے بدبخت تھے، بدمست اور مدہوش تھے، تو کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم سارے جہان والوں کا تم نے ٹھیکہ لیا۔ آج کل مولویوں کو یہی کہا جاتا ہے نا کہ تمہیں، جب وہ کوئی منع کرتا ہے نا تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سارے جہان کا، تم نے باز نہیں آتے، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے۔ ابھی یہ 40 منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں تقریباً، اس کے بعد یہ صرف 1 منٹ بعد ہمارا بریک ہو جائے گا، ہم دوبارہ اس کو جوائن کر لیں گے، تو دوبارہ سیشن جو ہے ہمارا انشاءاللہ 20 منٹ کا چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قالوا ولم ننهك عن العالمین، یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ جہان والوں کی تم ہر وقت طرفداریاں، جو جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، تمہارے پاس وہ مہمان بن کر آگے ہیں، تو تم ان کے لیے ہم سے لڑ رہے ہو، ہمارے مطالبات جو ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم جو بے حیائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم وہ پورا کر گزریں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، میری بیٹیاں کسی بھی قوم کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں اس نبی کی جو ہے روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے ایسا، کن تم فاعلین، تو اصل جو حیا کا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جو تمہارے عقد میں تمہاری قوم کی بیٹیاں جو میری بھی بیٹیاں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ تم کرو جن سے تمہارا نکاح ہے، اور اگر کوئی نکاح نہیں کیا ہوا تو ان سے نکاح کر کے تو یہ اپنی جو خواہش ہے وہ پوری کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تمہاری زندگی کی، آپ اندازہ کیجئے